أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. حدثنا محمد بن علي حدثنا النضر بن الشميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. یہ صاحب شمائل ترمذی نے آخر میں ایک روایت کہہ دیجیے اور اس کو جو ہے تابعی کا قول جو سب کے نزدیک مقبول ہے، یعنی ان تابعی کے اوپر بھی جو ہے سب کا اعتماد ہے. تو یہ خواب کا جو کہ بیان تھا، آپ نے اس میں کئی روایت سنی، تو جو ہے انہوں نے جو ہے ان کا قول نقل کر دیا. وہ یہ مختصر سا ہے کہ حاضر حدیث دین، کہ یہ حدیث پاک جو تم نے جتنی پڑھی، اور اسی طریقے سے اس میں محدثین نے ساتھ میں مل کر سب دینی علوم جتنے ہیں وہ سب کے سب یہ دین ہے. یہ دنیا کی چیز نہیں، یہ کیا ہے؟ دین ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ تم لوگ غور کر لو اس کو سیکھنے سے پہلے کہ کس سے تم حاصل کرتے ہو. انظروا امن تأخذون دینکم، یہ حدیث پاک اور پھر جتنے علوم شرعیہ ہے، حفظ قرآن، فقہ، حدیث، وعظ، نصیحت، جتنی ہے، کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جتنی دینی علوم ہے وہ تم غور کر لو کہ تم کس سے سیکھ رہے ہو. یہ اس کا بہت بڑا دار و مدار ہے سکھانے والے پر، جس کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں نا اس کے اوپر بہت بڑا دار و مدار ہے. اگر ایک آدمی ایسا ہوگا کہ وہ دین کا علم سکھاتا ہے لیکن اس کا خود کا دین ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے جو لوگ سیکھیں گے تو ان کے اندر وہ باتیں آئے گی نہیں. اور ایک وہ ہے کہ جو سکھاتا ہے اور اپنے دین کے اوپر خود بھی عمل کرتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتا ہے، وہ جو سکھاتا ہے تو اس کے سکھانے کے اندر کیا ہو جائے گی؟ برکت ہوگی. اور یہ تو عام تجربہ ہے، دیکھا ہے بزرگان دین کے یہاں، یعنی جتنے لوگ جو ہے بڑے بڑے دینداروں کے پاس پڑھے، اولیاء کرام کے پاس پڑھے، تو ان کے حالات کیا ہو گئے؟ بدل گئے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کو دین کا سیکھنا ہے، قرآن پاک کا جو ہے ترجمہ سیکھنا ہے تو کسی کے پاس چلے جاؤ. تو یہ کوئی ڈکشنری اور ڈائری اور کوئی بک نہیں ہے دنیا کی. یعنی وہ جو استاد ہے اس کی روح کا اثر اس میں ضرور پڑتا ہے. اس کی روح کا کیا ہوتا ہے؟ اس میں اثر ضرور پڑتا ہے. بالکل حدیث پاک صحیح لے کر بیٹھا ہوگا، وہ کہے کہ میں بخاری شریف پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، ہے تو بخاری شریف تو صحیح ہے، لیکن پڑھانے والے کا دل چونکہ برابر نہیں ہے تو اس کی روح کا اس کے اندر، اس کے سمجھانے میں، اس کی تشریح کے اندر کیا کرے گا؟ اثر کرے گا اندر. اور یہاں خاص کر کے یہ انہوں نے محدثین نے، جیسے کہ شارحین شمائل ترمذی محدثین نے لکھا ہے کہ آخر میں یہ قول اس لیے نقل کر دیا کہ یہ خواب جو ہے نا یہ بھی دین کا، مرد مومن کے جو خواب ہے، خاص کر کے یہ جو باب چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھنے کا، یہ تو بہت بڑا دین ہے. تو کہا یہ خواب اور جتنی بھی خواب دین کے اوپر مشتمل ہو، اور اس کے علاوہ مرد مومن کو جو بھی خواب آئے، فرمایا یہ اگر پوچھنا ہو تو کسی دیندار سے پوچھو، ورنہ ایسا ہوگا کہ تم کسی ایسے نہ جاننے والے کے پاس، یا جس کا تعلق جو ہے پورا نہیں شریعت مطہرہ سے، تو پھر کیا وہ غلط سرحد بتا دے گا، اور غلط سرحد بتا دینے کے اندر تمہیں خود بھی نقصان ہو جائے گا، اور نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بہت پیدا ہو جائے گی. خواب بعد جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے؟ برابر نہیں ہوتی ہے. تو اب دکھنے والا حضرت شیخ الاسلام زکریا نور اللہ مرکزہ کے متعلق ہے کہ وہ ایک کمرہ تھا ان کا روم، تو اس میں بیٹھ کر وہ مطالعہ کیا کرتے. سہارنپور میں ہم لوگ دیوبند پڑھتے تھے تو سہارنپور کا تو اچھی طرح مطالعہ ہے، تو اس میں کتابوں کو دکھا کرتے تھے. اور ایسا تھا کہ سارا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی ادھر بھی کتاب، ادھر بھی کتاب، ادھر بھی کتاب، ادھر بھی کتاب، نیچے بھی یعنی پاک چیزیں سب بچھائی ہوئی ہے. تو یہ سب کتابیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں جہاں بہت سلیقے سے کتاب رکھی ہوئی ہے جس کا معلوم، اس کا مطلب کہ مطالعہ کچھ نہیں ہے، یہ خالی شو ہے.
ہے نا. یہ خالی کیا ہے تو ظاہری بات ہے. اور جہاں کتاب کا مطالعہ پڑھنا ہوتا ہے وہاں یہ نہیں ہوتا, کتاب بکھری ہوتی ہے. کیونکہ آدمی دن بھر میں کتنی مرتبہ ٹھیک کرے, کبھی اس کی ضرورت یوں کھینچ لیجیے, کبھی دوسری کی ضرورت یوں کھینچ لیں, اور پھر آخر میں چل کر کہاں کس کو رکھنا ہے کس کو رکھنا ہے, اور پھر یہ سوچتا ہے کل کو اگر ضرورت پڑے گی تو یہاں سے لے لوں گا. تو یہ تو ایک درمیان میں ایک بات آ گئی تجربے کی. تو ارشد صاحب زکریا رحمہ اللہ مرکزوں کا جو کمرہ تھا تو اس میں اندر جو ہے وہ کتابیں ساری رکھی ہوئی تھی, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ نہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, یہاں انگلینڈ میں 2 مرتبہ آخری زندگی میں آ چکے ہیں, 2 مرتبہ یہاں حق تعالیٰ جل شانہ نے پھر ان کو بلا لیا. یہ آخری رمضان انہوں نے ساؤتھ افریقہ اسٹنگر میں لوگوں کے دعوت دینے پر گزاری تھی مدینہ کی مقیم, لیکن وہاں گئے تھے رمضان مبارک میں. تو وہ جو ہے ان کے خادم تھے, تو خادم نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھا کہ حضرت کے کمرے میں ایک بہت بڑا سانپ نکلا ہے, عذاب, اور وہ سارا یوں کمرے میں پھیل گیا ہے, اتنا بڑا ہے. تو یہ بیچارہ بہت گھبرایا. شیخ سے خواب بیان کرنے کی ہمت تو نہیں ہوئی, لیکن کچھ غمگین سا نظر آیا. تو شیخ نے معلوم پہچان لیا کہ بھائی کیا بات ہے, تم بتاؤ تو صحیح, کچھ ہے, کچھ بخار ہے, کوئی گھر میں تکلیف ہے. تو اس نے کہہ دیا حضرت کچھ نہیں, لیکن 1-2 دن ہوئے میں نے خواب دیکھا, طبیعت میں بہت پریشانی آ گئی ہے. کہا کیا خواب دیکھا, یہاں سانپ ہے. کہا پاگل آدمی گھبراتا ہے, تو خوش ہو جا, ہے نا, تو خوش ہو جا, ابھی تجھے اس کی تعبیر معلوم ہو جائے گی کچھ دنوں کے اندر, لیکن تو گھبرا مت, خوش ہو جا. 2-4 دن ہوئے تو وہ جو ہے نا بمبئی سے جو ایک بہت بڑا سیٹ تھا, تو وہ جو ہے نقد کیس رقم ساری لے کر آیا, چھلوں میں بھر کر. وہ زمانہ 1 آدمی کا تو چلتا تھا, آج بھی ہے نا بندے کا چلتا ہے, پتہ نہیں چلتا. تو اور حضرت کی خدمت میں رکھ دی اور کہا کہ جہاں آپ کو جس طریقے سے صرف کرنا ہو, جہاں جن غرباؤں کو, جن فقراء کو, اس میں جائے اتنے سارے زکات کے ہے, صدقات کے ہے, یہ جس کو یہ للہ ہے, جس کو دینا ہو سارے کمرے کے اندر رکھ دیا پیسے. حضرت نے کہا کہ ٹھہرا یہاں رکھ دو, رکھ دیا. پھر اسے چلے گئے. پھر خادم کو بولا یہ تمہارا سانپ, یہ کہا ہے تمہارا سانپ آ گیا نا. کہا کہ خوش ہو گئے, اس لیے کہ دنیا کی مثال تو سانپ کسی بھی ہے نا, مولانا رومی نے دی ہے. دنیا کی مثال کیا ہے, سانپ کی ہے. لیکن یہ سانپ جانتے ہو نہیں بھائی, یا آپ کچھ نہیں جانتے ہو, صرف میں ہی جانتا ہوں, یعنی کچھ تو جانو اللہ کے بندو. کیا کہتے ہیں اس کی انگلش میں, سیک کہتے ہیں. تو بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ, تو یہ عام بات تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان وہیں پہ شک ہو جاتا ہے, اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے یہ سانپ کے متعلق حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ شیخ میں لکھا ہے کہ اس کے اندر جو ہوتے جو سب سے بڑی خراب چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, زہر ہوتا ہے. اگر زہر نہ ہو تو یہ کچھ نہیں کرتا, کاٹتا ہے تھوڑا سا لگے گا, اب اس میں چونٹی بھی کاٹتی ہے نا, کچھ ہوتا نہیں, تھوڑا سا نہیں. مجھے کرنا ہے اس لیے مجھے اس کا تجربہ ہے نا, صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, بہت سال ہو گئے. یہ اس کا بھی ایک بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے نا. در ایام عالم بگشتم بسے بسر بردم ایام باہر کیسے, شادی کا 6 مہینہ باقی تھا اور صاحب نے کاٹ لیا. سمجھے نا, اب کچھ سمجھے نا. یہاں پھر بہت بڑے فوائد ہوئے اس کی. اب اللہ جل شانہ کی حکمت سے پتہ نہیں ہے نا, قربان جائیے اللہ پاک کی حکمت کے اوپر. تو وہ جو ہے نا یہ سانپ کے اندر مولانا رومی فرماتے ہیں زہر ہوتا ہے. سب سے زیادہ ڈر اس کے زہر سے لگتا ہے, کیونکہ یہ کاٹتا ہے تو آدمی کو زہر چڑھ جاتا ہے, مر جاتا ہے. اگر اس کے اندر زہر نہ ہوتا تو اس کا یہ کاٹنے کا ڈنگ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ لگتا نہیں ہے, انجیکشن جتنا ہی لگتا ہے, اتنا ہی لگتا ہے. میں نے کہا نا کہ مجھے تجربہ ہے اس کے اس میں, ہے نا, یہ اتنا ہی لگتا ہے, زیادہ نہیں لگتا ہے. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے, وہ لگنے کے ساتھ فوراً کیا ہوتا ہے, زہر چڑھتا ہے, آدمی کیا ہو جاتا ہے, مرتا. اللہ جل شانہ ہو جو چاہے وہ کرتے ہیں, اللہ فرما عائشہ. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو یہ سانپ کو پالنے والے لوگ ہوتے ہیں, ہے نا, تم جو ہندوستان سے پرانے لوگ آئے پاکستان سے, انہوں نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سانپ گلے میں لے کر پھرتے ہیں, بھیک مانگنے والے. میں دیکھا کہ نہیں اتنا بڑا بڑا سانپ. ایک دن میں دیوبند کے اندر جو ہے مدرسے سے آ رہا تھا, کتاب میرے ہاتھ میں تھی, وہاں دیوبند میں بھی. تو ایک گلی میں سے میں نکلا دوسری جگہ, تو دیکھا ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے گلے میں بڑا سانپ ہے ایک دم. تو اصل میں یہ کیا ہوا ہے, یہ اس کے ان لوگوں کے پاس جو ایک ترکیب ہے, اس کے زہر کو نکال لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, زہر کو دانت کو توڑ دیتے ہیں, پھر وہ کاٹ بھی نہیں سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. بھائی ایسے تو تم لوگ جوانوں یہاں کے لوگ تو یہاں کے لوگ تو وہ بیماری سے ڈرتے ہیں,
چھوٹی سی مکھی سے بھاگتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اتنی چھوٹی مکھی آ گئی آئے مر گئے ہے نا، اتنی چھوٹی سی. تو یہ ہے، تو یہ ہاں جیسے فن ہے. بہت سے لوگ تو اس کو جانتے ہیں، جہاں سانپ کو دیکھا پیچھے سے پکڑا اور یوں گھمایا اور مار دیا یوں، ہے نا. تو وہ جو ہے یہ سانپ کا ذات. مولانا رومی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے سانپ ہے، اس کا ذہن نکال ڈالو، اس سے دانت توڑ ڈالو، پھر تمہارے گھر میں رکھو کوئی شرج نہیں. پھر کیا ہے تمہارے اس سے دانت توڑنا اور ذہن نکال. اس پر تمہیں غرور نہ آئے، فخر نہ آئے، اس سے گناہ نہ کرو، اس کے اندر ملوث ہو کر اللہ کے دین کو نہ چھوڑو، نمازوں کو نہ چھوڑو. پھر تم لاکھوں جمع کرو، کیونکہ تم نے اس کا کیا کر دیا؟ دانت نکال لیا اور اس کا زہر نکال لیا. لیکن اگر اس کا دانت اور زہر ہے تو تمہیں یہ آج نہیں کسی بھی وقت ہلاک کرنے والا ہے. کیا ہے کہ اس کے ساتھ محبت اتنی ہو گئی کہ نماز ہے کہ نماز چھوٹ جائے، جماعت چھوٹ جائے، اور اسی کے ذریعے سے گناہ بھی کرے، پیسے دے دے کر گناہ کرے، گناہ کے کام کرے، اسی کے ذریعے سے اپنے اندر تکبر، غرور، فخر، یہ سب چیز. تو یہ اس کے دانت ٹوٹے نہیں ہے، یہ ہلاک کرے گا. یہ مال کیا کرے گا؟ ہلاک کرے گا. لیکن اگر اس کے دانت توڑ دیے تو پھر انشاءاللہ ایمان اور رومی مثال دیجیے. تو شیخ نے فرمایا خادم کو لے یہ چلا سانپ آ گیا. کہا کہ تیرے وہ خواب کی تعبیر یہی تھی کہ اس کمرے کے اندر ان قریب میرے دماغ میں تعبیر آ گئی جو صحیح تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ اسی وقت آ گئی کہ یہاں کوئی بہت بڑا خزانہ آنے والا ہے. تو زمانے کے اعتبار سے تو بہت زیادہ پیسہ ہے. اس لیے صاحب شماع ترمذی نے آخر میں محدثین نے فرمایا امن تاخذوا دینکم، یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس لیے بیان فرما دیا کہ اب یہ جو خواب اگر دیکھے، کیونکہ خواب کی یہ فصل چل رہی تھی، تو اگر خواب دیکھے تو خواب صحیح جاننے والے سے پوچھے، دیندار سے، اور جس کے اندر عقل بھی ہو. اور بھائی بات یہ ہے کہ اگر برا خواب دیکھیں نا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو اختیار کر لو. یعنی جس وقت خواب دیکھے اور بھینکر خواب ہے، دردناک خواب ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اس پر عمل چالو کر دو. فوراً جیسے ہی آنکھ کھلی بلا کسی قسم کے کوئی چیز سوچتے ہوئے کیا کر لو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو 3 مرتبہ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان. اور یہ ہر حالت میں ہم پڑھ سکتے ہیں. ارے بھائی سمجھے نا، یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. کوئی سورت پڑھنے کو یہاں نہیں فرمایا، کوئی وظیفہ نہیں، درود شریف نہیں پڑھا، نہیں فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اور ہر ایک کو یاد بھی ہے. ایسا نہیں اٹھنے کے بعد کہیں کتاب ڈھونڈنی پڑے گی اس پڑھنے کے لیے، ہر ایک. اور اس کو پڑھنے کے بعد لیفٹ سائڈ کے اوپر 3 مرتبہ تھوک لے گا، یعنی تھوڑا تھوک کر دو بس. انشاءاللہ یہ خواب کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس کے پیچھے لوگوں گے، اور جو دردناک خواب کے پیچھے لوگوں گے تو یہ خواب تو کیا ہے، رمضان میں تو بہت دیکھتے ہیں، اس لیے کھا کر سوتے ہیں نا. سب کیسے بولتا ہے کوئی. میں نے کہا کہ رمضان آتی ہے اور لوگ آتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا. ہر خواب کی تعبیر تھوڑی ہوتی ہے، اگلی بات سمجھے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ بخارات ہوتے ہیں اس کی بات. ہاں لیکن یہاں جو خواب بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھنے کا، یہ عام خواب نہیں ہے، یہ معمولی خواب نہیں ہے. آپ نے کئی روایتوں میں پڑھا جس نے حضور کو دیکھا ہو، حضور ہی کو دیکھا. تو اس میں اگر کسی کو پوچھنا ہو، کہنا ہو، بیان کرنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی بات پوچھنی ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھنے کے جو ہے طریقے بھی الگ ہیں، ہے نا. کوئی دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی بہت چھوٹی ہے نا، ایسا دیکھتا ہے خواب میں. پوچھو اس کا کیا مطلب ہے، آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں. کسی کوئی خواب میں غالب انسان بھی رحمۃ اللہ ذکر کیا ہے، کسی نے تعبیر پوچھی کہ حضور نے اس کو جو ہے وہ شراب پینے کو کہا، پی. تو اس کے کہا کہ کسی جاننے والے سے تعبیر پوچھ. تو محققین صوفیاء نے اس کی تعبیر بتایا کہ یہ پی میں جب یہ غصہ ہے تیرے اوپر، وہ شراب پی رہا تھا، کہا پی لے، پھر بات دے تو جانے کا کیا ہوگا. یوں بھی کہتے ہیں ہم غصے کے اندر یہ تجھے پینے کی اجازت نہیں دی، غصہ ہے. تو اگر کوئی غصے والی بات فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج ہے، تو اگر یہ پوچھنا ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھے. اور نہیں ضرورت ہو تو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. یہ ابن سیرین کا قول. اور اسی طریقے تمام خواب کے اندر اگر کوئی ضرورت ہے، اور جس کو ہر روز خواب آیا کرتے ہو وہ پوچھا نہ کرے، پھر بہت زیادہ خواب آئیں گے. ہر روز آیا کرتے ہیں، کسی کا تو معمول ہے یہ، ہر روز 2-4 بھی، ایک نہیں 2-4 خواب آتے. کوئی کہتے ہیں میں نے 4 خواب دیکھے. میں نے کمال کا آدمی ہے تو اتنا سارا کھایا کیوں نہ، گیس سارا ابھرا تو 3 خواب 4 خواب. یہ ہے.
اور سوتے وقت تو پڑھ کے سویا کرو، لیکن پڑھ کے سونے کے باوجود بھی خواب آئے گا، اس لیے کہ شیطان کا بھی اس میں کیا ہوتا ہے، دخل ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو پڑھنا چھوڑا دوں میں، اس کا مقابلہ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ کر دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی یہ جو ہے تھوڑا بھی آج آخری تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیسی بھی توفیق تو عطا فرمائے۔ حضرت مجھے ملت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، ان کے مرید خاص نے، کہ حضرت یہ قرآن پاک پڑھتا ہوں، یہ ترابی، لیکن سب ورن کھٹولا جا رہا ہے، یعنی نہ پڑھنے میں پورا دھیان ہے۔ اور پھر ہم جب بزرگان دین کے آپ کے حالات، یعنی حضرت کے فرمایا آپ کے حالات اور بزرگان دین کے حالات جب پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے حالات پڑھتے ہیں، تو اتنے خشوع کے ساتھ پڑھے، اتنے پارے پڑھے، 7 پارے، 8 پارے، 20 پارے، یہ پڑھا، اتنا صحیح پڑھا۔ اور ہم جب اپنا معائنہ کرتے ہیں تو کچھ نہیں، تو حضرت نے جواب دیا کہ دیکھ، اگر بہت بھوک لگی ہو نا تو بریانی نہ ملے تو اگر سوکھی روٹی بھی مل جائے تو بس کر لو، پیٹ بڑھ جائے گا۔ کیا اگر بریانی نہ ملے، زردہ نہ ملے تو وہ حرج نہیں ہے، بریانی زردہ ہے نا، یہاں تو یہ معمولی چیز ہے، یہاں بھی اس کو مثال میں لی جا سکتی ہے، یہاں تو کھچڑی کڑی اچھی لگتی ہے بریانی سے، کیا وہ کھچڑی کڑی یہ تو مطلب ان کے کہنا کیا تھا حضرت مجھے ملت رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ بریانی پلاؤ اگر تمہیں نہ ملے لیکن تمہیں بہت بھوک لگی ہے، کل کی سوکھی روٹی اور تھوڑا سا سالن بھی مل جائے تو کیا ہو جائے گا، کم بن جائے گا۔ تو تم یہ سمجھو کہ اللہ آپ نے بریانی نہ دی لیکن مجھے دال سالن سے دیا، دال روٹی سے دی، بس میرا پیٹ بھر گیا۔ پیٹ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ ہے پڑھائی، اللہ ہی جانتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اقرار کرتے ہیں، لیکن تیرا شکر کیا کرتے ہیں، کیونکہ سوال ہے شکر کس چیز پر، شکر کس چیز پر نہیں۔ وہ پٹھان کا قصہ نہیں سنا، وہ پٹھان صاحب تھے تو ان کا قصہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے کسی نے دال روٹی کھائی اس کے سامنے اور پھر دعا پڑھی الحمدللہ، تو کہا تم نے اللہ میاں کا عادت بگاڑ دیا، تم نے اللہ میاں کا عادت بگاڑ دیا، دال روٹی کے اوپر تم شکریہ کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ بریانی کیوں دے گا، ہے نا۔ تو یہ ایک لطیفہ تھا، یہ کیا تھا، ایک لطیفہ تھا۔ تو اب جو ہے نا یہاں یہ سوال اٹھا ہے، یہ حکیم علامت رحمۃ اللہ اس سوال کے اوپر بات لکھی، ان کی ملفوظات کے اندر حفاظات الیومیہ موجود ہے کہ جب ہم کو یہ یقین ہے اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری تراویح میں نقص ہے، روزوں میں نقص ہے، پڑھنے میں، تو شکر کس کا، تو یا اللہ تو نے بریانی نہ دی لیکن سوکھی روٹی تو دے دی، کس پر شکریہ ادا کرتے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ اس سے آگے بڑھ کر تیری ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ تو اس سوکھی روٹی کو کیا کر دے وے، سرید بنا دے وے۔ کیا سمجھتے ہو، سرید جانتے ہو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند تھا سرید، اس کو کہتے ہیں کہ پکائے ہوئے گوشت کے اندر روٹی کو ٹکڑے کر کے ڈالے، 5 دن کی روٹی بھی اندر ڈال دو گے وہ پکے ہوئے گوشت کے اندر اور چمچ چلا لو گے 5 منٹ، انشاءاللہ وہ بریانی سے بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی، ہے نا۔ ہمارے گھر تو لوگ بات مانگتے ہیں، آفر کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو خاص اس کا عادی ہیں، ہے نا۔ عورتوں کی بات کرتا ہوں، بعض عورتیں خاص مانگتی ہے کہ یہ سرید بھیجو، آگئی بات سنیں، سرید اس کی بہت فضائل ہے حدیث پاک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اللہ جل شانہ کے رحمت عالیہ سے کیا بعید ہے کہ وہ ہماری ان سوکھی روٹی کو کسی گوشت کے سالن میں ڈال کر اس کو شرید بنا دے، تو پھر بریانی سے آگے بڑھ جائے کہ اللہ کتنے بھی نکمے ہیں لیکن تجھ سے امید تو چھوڑیں گے نہیں، امید نہیں چھوڑیں گے، امید تو نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے، ہے نا۔ ایک مرتبہ اگر شیطان خواب میں آ کر یہ خواب دکھائے کہ تو جہنمی ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ ایسا خواب اگر کسی نے دیکھا، خواب کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ تو جہنمی ہے، تو کافر ہے، تو نالائق ہے، تو کہا دیکھ اٹھ کر تو نے اللہ کا نام لیا یا نہیں، اللہ کو ایک مانتا ہے یا نہیں، فرمایا وہ ساری باتیں سب بیکار ہے۔ اور اگر تجھے رات کو خواب کے اندر کسی نے کہا تو جہنم ہے، تو جنتی ہے، تو حاجی ہے، لیکن تو صبح اٹھ کر جو ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ ساری خواب کی بات بیکار ہے۔ سب خواب کے اوپر کوئی ایسا درمدار نہیں ہوا، یہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جی۔ اس لیے بھائیو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے خوب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 30 تراویحیں پڑھنے کی توفیق محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی، اور جن کو کرسیوں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی وہ بھی شکر ادا کرے، جن کو نیچے بیٹھ کر وہ بھی ہر حال میں شکر ادا کرے اللہ۔ اور پھر اگر ایسے بیمار ہو گئے اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر،
لیکن یہ ہے نا اللہ پاک نے کیا کیا توفیق عطا فرمائی، یہ کتنی روزوں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت مجبور ہوئے اور شریعت کی طرف سے ان کو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، تو وہ بھی پچھتائے نہیں. میں درمیان میں رمضان میں کہتے کہتے میں بھول گیا، آگئی بات سمجھے بھائی رحمت کی بات کرو، آگئی بات سمجھ میں. جوانی کے اندر عالم کا جوش بڑا ہوتا ہے. میں بھی سوچتا ہوں کہ وہ باتیں نہیں کہتا تو اچھا ہوتا ہے جو جوانی میں کہہ دی ہے نا. اب لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لے گیا اس منزل کے اوپر کہ جہاں بزرگوں کے صحیح کلام کو سمجھنے کی توفیق ہوئی. صحیح ہے نا. یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بیان کرتے تھے رحمت کا. ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ اتنی رحمت کا بیان کرتا ہوں لوگ بگڑ جائیں گے، تو ایک دم جو ہے اتنا زوردار وعید بیان کیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں کی مجلس میں سے کئی جنازے اڑ گئے، روح نکل گئی. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کو غیر سے آواز دی کہ یہ 40 سال تمہیں بیان کرتے ہوئے رحمت، 40 سال میں تم تھک گئے، میں ازلی ہوں، ازل ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، میں اس رحمت سے کبھی تھکا نہیں. تو عبدالقادر تم 40 سال میں تھک گئے کہ تم نے یہ جنازے نکلوا دیے ہے نا وعید کا بیان کر کے. تو میرے بھائی کے دوست وہ بہت بڑے بزرگ لوگ تھے، بہت اعلیٰ درجے کے لوگ تھے. میں یوں کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت سے کیا کرے بھائی، امید رکھیے یہ روزے جس سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو نہ رکھے. ہم لوگ جو ہے دن میں بہت غلو کرتے ہیں، کبھی ایک دم جو ہے ولی بننا چاہتے ہیں، ولی تو ایسا تھوڑا ولی بنتا ہے. ولی وہی بنتا ہے جس کو اللہ بنائے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی جوانی میں ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حکیم صاحب نے کہہ دیا وضو نہ کرے، تیمم کرے. دیندار حکیم تھا پھر وضو کر رہے ہیں. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ان کے بڑے تھے گئے اس اجازت کے لیے تو وضو کر رہے. کہا قاسم کیا کر رہے ہو؟ بھلی قاسم کہا حضرت کیا پانی ٹھنڈا تھا؟ تم کو حکیم نے نہیں کہا لیکن کہا کہ مجھے برابر شرح سر نہیں ہوتا ہے. کہا قاسم بہت بڑا بھول میں ہے تو، قرآن پاک کی آیت کے بارے میں تجھے شرح صدر نہیں ہے. قرآن پاک میں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. تو کیا تم کو قرآن پاک ہے؟ تو وہ ایک دم چونک گئے گا. توبہ استغفر اللہ تو آج حضرت سمجھ میں آ گئے. آج سمجھ میں آئے، لوٹا پانی کا پھینک دیا اور فوراً تیمم کیا سمجھ میں آئے. تو ہم لوگ بھی خالی خالی ولی بننا چاہتے ہیں، بس کیسا بھی ہو روزہ رکھنا ہی ہے، مر جاؤ تو رکھنا ہے. میں آپ کو ایک بات سناؤں، بہت سی باتوں کو نہیں سناتا ہوں، اصل میں تمہاری وجہ سے نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے. ایک مرتبہ سفر کے اندر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور صحابہ کرام تھے سفر میں، اور بہت سخت گرمی، بہت سخت گرمی. بھائی بہت سخت جائیں یہ 50 نہیں، صحابہ کرام کے زمانے کی جس وقت کوئی اس کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا، اور پھر پہاڑوں کے اندر کوئی سایہ کرنے کی جگہ نہیں. تو سفر میں تھے تو اللہ پاک نے تو آیت اتار دی تھی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو تم میں سے بیمار ہو، اور عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب اچھے ہو جاوے، جب سفر میں سے گھر چلے جاوے تب، اور بیماری سے جب اچھے ہو جاوے تب. اور اگر بیماری ایسی ہے کہ اچھے ہونے کی امید نہیں ہے تو فدیہ دیتے چلے جاؤ. جب بھی پھر 10 سال 15 سال کے بعد یا پھر 1500 سال کے بعد موقع ملے کہاں ملے گا؟ پھر گیا اللہ جل شانہ فدیہ دیتے جاؤ. اگر جب طاقت آ گئی پھر دیں گے فدیہ، صدقہ نفل میں ہو جائے گا. تو وہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام تو کئی صحابہ جو ہے وہ سب نے تقریباً روزہ نہیں رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ معاملہ بھی جہاد کا تھا. اور کچھ صحابہ نے مانا نہیں ہے یعنی اپنے دل سے، اور انہوں نے کیا کر لیا روزہ رکھ لیا کہ ہم جو ہے اس طریقے سے. تو ایک صحابی جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں، دوسرے گرے ہوئے ہیں روزہ والے، تو ان کو لوگ سایہ کر رہے ہیں، اور کوئی پانی پاؤں پر ڈال رہا ہے، کوئی ادھر ڈال رہا ہے، کوئی ادھر. تو آتا ہے کتابوں میں کہ آج بے روزہ دار لوگ ثواب میں بڑھ گئے روزے دار سے. سمجھے؟ روزہ نہ رکھنے والے آج ثواب میں بڑھ گئے. کس سے؟ روزہ نہ رکھنے والے کون ہے؟ وہ جو پانی دور دور سے لا کر ان کی خدمت کر رہے ہیں، سر پر ڈال رہے ہیں، ان کے لیے ٹینٹ بنا رہے ہیں، جن کا روزہ نہیں تھا نہیں صحابہ کا. تو کیا کر رہے تھے؟ پانی دور سے لانا پڑتا تھا تو پانی دور دور سے لا رہے ہیں، کپڑا لے کر کھڑے ہیں کیونکہ ان کا روزہ نہیں ہے، اس لیے ان کو زیادہ فکر نہیں تھی. تو دھوپ میں کھڑے ہیں یوں کپڑا کر کے، رومال کر کے. تو کہا کہ یہ انہوں نے ان کی کیا کر دی؟ خدمت کی، اور اس خدمت کا ان کو اس سے زیادہ ثواب. شریعت کو سمجھنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا کام ہے، یوں نہیں. تو میں یہ کہہ رہا
قرآن پاک میں فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو، بیچارہ شوگر کے بیمار ہے، 5-10 منٹ پم لینا، اس کو پم لیتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا آزار ہے، کیا کیا مصیبتیں ہیں. بعضوں کو ایسا ہوتا ہے کہ انجیکشن ضروری ہے دن میں، نہ لے تو شوگر کے مریض سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو ہے نا تو فعدۃ من ایام اخر، ابھی تم روزہ نہ رکھو، قضا کر لو. بعد میں نے تو میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے. اور آگے پھر ساتھ میں کیا فرمایا میں نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم ایک سفر میں روزہ نہ رکھو، تیمم کر لو پانی نہ ہو تو. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت آسانی کر کے جنت میں لے جانا چاہتا ہے. یرید، قرآن پاک میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا. تو بھی کہہ رہا تھا بھائی جن سے آزار کی بنا پر نہ رکھے گئے وہ بھی اتنے کوڑے نہیں، وہ بھی اسی طریقے سے قرآن شریف بھی پڑھے، یوں سمجھو ہم بھی دعاؤں میں مسلمانوں میں شامل ہیں، اور ہم نے جو نہ رکھے ہیں تو عذر کی بنا پر ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہمیں چھٹی دی گئی ہے. یہ وہ بھی ماشاءاللہ جم کر دعا کرے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ یا پھر وہ کیا کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں کہ آپ تو روزہ نہیں دو ہوں کرو، ہمیں روزہ نہیں ہے تو کیا پڑھنے کا، نہیں پڑھو، دوسری جتنی عبادت ہو سکتی اتنی کرو. بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہو، سو کر تسبیح کر سکتے ہو، خیر خیرات سے چلو آگے. دوسری بات کرو، روزے داروں کا ہیلپ کر دو، جو ہندوستان پاکستان یا اور ملکوں میں جہاں تم کو معلوم ہے غریب بچار روزدار ہیں، ان کے لیے کھانا بھیج دو، تمہارا فدیہ بھیج دو، جو یہ سارے کام کر سکتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے. سب عذر کی بنا پر ہے، سمجھے نا بات. اس لیے میرے اللہ جل شانہ جو ہے یہ بہت بڑی ہمارے اوپر رحم و کرم فرمایا کہ تراویح پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. روزی بھی ابھی ایک روزہ کل کا باقی ہے، یوں کہ تو انشاءاللہ اگر خدا چاہے تو روزہ رکھ لیں گے، خدا چاہے تو ایک روزہ نا. پر رات کو بیمار ہو گئے، کل نہیں رہ سکے، کیا وہ اللہ جل شانہ اجازت دیے. یوں اس لیے کسی چیز پر جو ہے بڑائی بھی نہیں مارنے کی، سارا کا سارا اللہ جل شانہ کی فضل و کرم سے. اب رمضان کے بعد بھی جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت چلی گئی. یہی ہے، تھوڑا سا خیال رکھو آپ رمضان مبارک کے بعد بھی، نمازوں کو قضا نہ کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. کتنی دیر لگتی ہے، جہاں بھی آپ کام کرتے وہاں نماز پڑھ لو. فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں تو جو ہے یہ خط میں لکھتے ہیں آگے بات سنیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے تکبر نکال دے، ایسی بھی کرنا ایسا کہا اللہ جل شانہ فرمایا. اور یہ مسجد کے لیے کچھ کل جمعرات کی مجلس میں اس کو دینا، آج جمعرات نہیں ہے، آج مجلس میں یہ پیسہ لینا، کل ہوگی مجلس انشاءاللہ ہے نا. ختم خاص جان بولا تھا ابھی کل سب کو ذرا بات کرتے کل انشاءاللہ تو ہے نا، اس کا خیال رکھے. اور انشاءاللہ اس طریقے دن پر چلے. موت تو آنے والی ہی ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کسی وقت موت آنے والی ہے، کس وقت موت کا خیال کر کے چلے. مردوں کو بھی یہ باتیں، عورتوں کو بھی گھر میں سنیں، ان سے یہی باتیں نہیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے ابھی ختم کرتے کرتے رمضان کا آخری دن ہے تو 18واں پارہ چل رہا ہے، 18واں کا ایگزام بل تو بند کر کے رکھ دیا، اور جیسے کہ ابھی کچھ ہے ہی نہیں کچھ نہ، اس کو چالو رکھو، ابھی پڑھو پورا کرو. پھر اس وقت پورے سال بھر کے اندر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر دینا چاہیے، پورے سال جتنا ہو سکے اتنا، روزانہ کم از کم مہینے میں ایک ختم ہو جائے، 2 مہینے میں ایک ہو جائے، 3 مہینے میں ایک ہو جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے رسی کے انشاءاللہ. کرنے والا نہیں کوئی نہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ کل بھی قرآن پاک ختم ملا، آج بھی قرآن پاک کا ختم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ پاک کی طرف سے ساری نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں. جو اس کو جتنا غور کرو گی اتنی نعمتیں اللہ پاک دے رہا ہے. ابھی ہم لوگوں میں چاہیے کہ ہم اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ کریم تیری دی ہوئی نعمتوں پر مولا کریم ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پورا شکر ادا کرنے سے عاجز ہے مولا کریم. جتنا ہماری طاقت میں قدرت تو نے پیدا کیا ہے مولا کریم جتنا تو ہمیں ضرور عطا فرما دے. یا اللہ تم نے بڑی بڑی دولت عطا فرمائی. یا اللہ رمضان مبارک کی روزی کی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. ان روزوں کو قبول فرما. یا اللہ تراویح کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ان کو قبول فرما. پڑھنے کو بھی قبول فرما. قرآن پاک پڑھنے کو بھی قبول فرما اور سننے کو فرما. صدقات خیر خیرات اللہ جو بھی آپ نے ہم سے چاہ کرایا نیک کام ان سب کو قبول فرما. تلاوت قرآن کو قبول فرما. مولا کریم اس میں یقیناً ہماری کوتاہیاں ہیں. ہم یوں نہیں کہتے ہیں کہ اگر کوتاہیاں ہو تو یہ نہیں کہتے ہیں. یا اللہ ہم یہ کہتے ہیں یقیناً کوتاہیاں ہیں جس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے تلاوت میں بھی کوتاہیاں غلطیاں سب چیز میں یا اللہ مولا کریم کوتاہیوں کے ساتھ نقص کے ساتھ یہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہے. مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. سب چیزوں کو قبول فرما. سارے بیٹھنے والوں کو قبول فرما. جتنے لوگ مولا کریم رمضان مبارک میں اور اسی طریقے سے یا اللہ آج بھی یا اللہ جم کر بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو عطا فرما. یا اللہ سب سے بڑی دولت عطا فرمانا. سب سے بڑی دولت عطا فرمانا. سب سے بڑی دولت مولا کریم خاتمہ میں خیر ہے. یہ اگر ہمارا ہو گیا تو مولا کریم آگے راستہ بالکل آسان ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. یا اللہ اگر خاتمہ میں خیر ہو گیا مرتے وقت یا اللہ ایمان کے ساتھ ہماری جان نکل گئی آگے یا اللہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. مولا کریم آگے ہمارے لیے جنت ہی کا لطف ہے. جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ تو ہماری دعاؤں قبول فرما. خاتمہ میں خیر فرما. یہاں بیٹھنے والوں کو سب کو پورا قبول فرما. یا اللہ پورا قبول فرما. تندرستی عطا فرما. صحت عطا فرما. اور مولا کریم عورتوں کو بھی قبول فرما. مردوں کو فرما. حسن یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. جہاں بھی کہیں بیمار ہو گھروں میں اسپتال میں یا اللہ بچے بوڑھے کمزور اور یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. تمام پریشانیوں دور فرما. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه.